بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین کے معاملے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر کام جو شریعت کا ہے اس میں عقل کے اور شعور کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ حکمتیں ہیں، اور یہ نہیں ہوا کرتا کہ شریعت کسی کام کا حکم دے اور اس میں حکمت نہ ہو۔ ایک بات تو یہ ہے جو اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ اللہ نے کسی ایسی کام یا بات کا حکم نہیں دیا جس میں اس کے پسے کوئی حکمت اور حقیقت کا فرمانا ہو۔ اور اس سے ملتی جلتی ایک بات یہ ہے کہ آدمی کہے کہ جب تک مجھے یہ حکمت سمجھ میں نہ آئے میں کام ہی نہیں کروں گا، یہ بات درست نہیں، کیونکہ بہت سی حکمتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو تجربے سے سمجھ میں آتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عمر کے بڑھنے کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قاعدہ کلیہ یہ بنا لیا جائے کہ جب تک مجھے اس بات کی حکمت سمجھ میں نہ آئے میں کام نہیں کروں۔ اور شریعت نے معاملے کو بین رکھا ہے، درمیان میں رکھا ہے۔ جو لوگ کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کو بھی اختیار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے اپنے پاس بھی اختیار رکھا ہے۔ معاملہ درمیان کا ہے۔ انسانوں کو، امتیوں کو، مسلمان کو، ہر فرد کو، عورت اور مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس بات کی تحقیق کر لے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے یا نہیں، یہ بات درست ہے یا نہیں۔ ایک نے فتویٰ دیا تو جس نے فتویٰ پوچھا اس کو یہ حق حاصل ہے تو وہ کہیں بھی جا کے اس فتوے کو ری چیک کرا لے، پوچھ لے کہ یہ فتویٰ آیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے مطابق ہے نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ شریعت کی منشا یہی ہے اور فتویٰ یہی ہے تو پھر انسان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب اس کے لیے بہانے تلاش نہ کرے کہ کسی طرح سے چینج کر دیں، کسی طرح سے تبدیل کر دیں۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر مثالیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو کبھی کبھی شریعت ایک کام کو اس لیے روک دیتی ہے، منع کر دیتی ہے کہ اس سے دین میں تحریف کا باب کھلتا ہے۔ بدترین کام جو پچھلی امتوں میں رہے اور امتوں میں لوگ کرتے رہے، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ دین کو اپنی خواہش کے مطابق تبدیل کرتے رہے۔ دین میں کچھ اصول بنائے ہیں، اجتہاد ہے، کچھ لوگ ہیں، کچھ مقرر ہیں جو اجتہاد کرتے ہیں، اس اصول کو طے کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی جو چاہے اس کے مطابق فتویٰ دے دیا جائے، دین کو تبدیل کر دیا جائے، اور یہیں سے دین کی بنیاد اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ پچھلی جتنی بھی قوموں میں دین بدلے اور امتیں بدلی اور انبیاء علیہ السلام آئے، ان کے آنے کی بنیادی ایک وجہ یہی تبدیلی تھی جو مختلف اوقات میں آتی ہے۔ وگرنہ اللہ کا دین شروع سے اب تک ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے اعتقاد اور ٹھیک ہے اعمال وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے۔ پچھلی امتوں میں بعض میں نمازیں کم تھی، اس امت میں زیادہ کر دی گئی۔ زکوٰۃ کا نصاب کچھ اور تھا، اس امت میں زیادہ کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک اللہ کی طرف سے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ لوگوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ تم ایک دوسرے کو مار دو، جہاد کرو۔ کوئی جہاد نہیں تھا۔ جہاد تو شروع ہوا اس وقت جب اللہ نے آخری بار یہ طے کر دیا کہ اب سے آئندہ سے میرا عذاب نہیں آئے۔ اب جو کچھ کرنا ہے تم کس طرح زمین پر سرے زمین سے اپنے کاموں کو پورا کرو، اب ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنی پچھلی امتیں ہیں اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود ان پر خدا کا عذاب آیا، ان امتوں پر نہیں آیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ان امتوں پر نہیں آیا تو خدا نے وہ عذاب کا سکہ ختم کر دیا۔ الا نادر شاذ و نادر کی ہو جائے، اور وہ اس امت میں بھی ہوگا۔ وگرنہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جب کوئی گناہ قوم میں عروج پکڑ جاتا تھا اور اس کے ساتھ اس سے بڑی چیز شرک ہو جاتی تھی، شاہ اللہ رحمۃ اللہ اس فلسفے کو آگے چل کے بیان کرتے ہیں تو وہ یہاں وہاں بھی یہی ہے
کہ ایک شرک اور ایک کوئی ایسا بڑا گناہ جس سے لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، یہ دو چیزیں جمع ہوتی تھیں، خدا کا عذاب ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب آ گئے تو انہیں بتا دیا گیا کہ بس آج کے بعد اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، انسان جو مرضی کریں، شرک کریں اور ایک گناہ نہیں 10 گنا بھی کو چھوڑ کے کریں تو بھی اب اپنا عذاب نہیں بھیجیں گے، اب تم خود حکومتیں چلاؤ، اپنے کام خود کرو۔ تو یہ تبدیلیاں واقع ہوتی رہی ہیں، اور کسی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک عذاب آیا، لیکن وہ یہ سمجھ لیں کہ نازل قصہ ہے، اس امت میں بھی ایسے ہو جائے گا۔ قیامت کے خود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے چہرے ان کے گناہوں کی وجہ سے مسخ کر دیے جائیں گے، تو وہ تو گویا ایک سزا کا نمونہ دکھانا ہے، بدلنا جہاد کا جب حکم آ گیا تو اس کے بعد خدا کا عذاب نہیں ہے۔ تو یہ ہوا کرتا ہے کہ تبدیلیاں احکامات میں آتی ہیں، وگرنہ اصل دین جو ہے وہ اعتقاد ہے، اور اعتقاد کو بھی تبدیل کی ہے، اور اخلاقیات ہیں تو کبھی تبدیل نہیں کی۔ کسی نبی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ 2 خدا کو مانو، کسی نے کہا کہ 1 خدا کو مانو، وہ ہمیشہ رہا ہے، تقدیر پر ایمان ہمیشہ رہا ہے، کتابوں کے ایمان سب کا رہا ہے، اور اسی طرح اخلاقیات ہیں، اللہ کا شکر ہے، توکل ہے، زہد ہے، قناعت ہے، ہر کسی نے اس کی تلقین کی، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے ظلم، حسد، چوری وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کی ہر ایک نے ترغیب کی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ دیکھو دین میں تحریف ہو جایا کرتی، یہی دین تھا حضرت آدم علیہ السلام لے کے آئے تھے، یہی دین حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، یہی موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کا دین ایک ہی تھا۔ تو اسلام کی خصوصیت یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کوئی نیا دین آیا ہے، بلکہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آخری پیغام تھا جس کے بعد اللہ نے طے کر دیا، جس طرح خدا نے ایک مرتبہ طے کر دیا تھا کہ اب ہمارا عذاب نہیں آئے گا، اب تم خود اپنے قصے سے نپٹاؤ، اسی طرح خدا نے طے کر دیا کہ اب ہماری طرف سے وحی نہیں آئے گا۔ اس وحی کو ہم کیا حد تک محفوظ رکھیں، خدا نے ذمہ داری دی، اس لیے اب تک 1 گھنٹہ ایسا نہیں گزرا جس کے متعلق یہ کوئی کہہ سکے کہ قرآن دنیا سے غائب ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم تک متصل چلا آتا ہے، حالانکہ حیرت انگیز بات ہے، آپ دیکھیے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یقینی طور پر یہ کہا جا سکے کہ اس کی تعلیمات پوری کی پوری ہوئی ہیں جو آج سے 200 سال پہلے تھیں، 400 سال پہلے تھیں۔ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی تعلیمات سے تو کہنے کیا، قرآن انجیل اس کی تو بحث ہی کیا، وہ سب جانتے ہیں۔ 400 سال پرانے نسخے لے لیں، 500 سال پرانے نسخے لے لیں، تو اب جب تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کا اضافہ ہو گیا، اس چیز کا اضافہ ہو گیا۔ آپ ہندوؤں کے سکھوں کی یہ گرنتھ دیکھ لیں، اس گرنتھ میں پورے الفاظ ہیں جو ہم نے پڑھے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، یعنی اس سے فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا کلام۔ تو جب ہم سے کینیڈا میں پڑھا تو وہاں بہت سے سکھ تھے، ان سے ہم نے کہا کہ اپنے گرو سے ملاؤ، گرو کے پاس لے گئے، ان کے علماء بیٹھے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ یہ زبان ہی اس زمانے میں نہیں، حضرت نے پنجابی میں یہ اشعار کہے ہوں، حضرت یہاں نہیں تھا اس زمانے میں پنجابی اور یہ الفاظ جو تھے وہ رائج نہیں تھے۔ ان کی کتنی چیزیں ہیں، ان کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 17-18 سال تک مسلسل بہت سے ملفوظات ان کے لکھے جاتے رہے، حضرت نے آج یہ فرمایا، آج یہ فرمایا، اس نے فوائد الفوائد میں 30 جگہ ان کا تذکرہ اپنے شہر کے متعلق، ہمارے حضرت یہ کہتے تھے، ہمارے حضرت یہ کہتے ہیں، حرام ہے جو ایک جگہ بھی یہ آیا ہو کہ حضرت نے شاعری کی ہے، کیا حضرت کا یہ شعر ہے، یہ ایسی بات ہے، حتیٰ کہ اپنے متعلق کہا کہ میں بیعت کے لیے حاضر ہوا جب پاک سطح میں، تو حضرت نے یہ شعر فارسی کا پڑھا، فارسی کی یہ بات کی، پنجابی کا اور ہندی کا خاص طور پہ ذکری نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ایسے ہی ہے، مقدس کلام ہے، یہ چیز ہے۔ پھر ہندوستان جانا ہوا تو وہاں جو سکھ ملے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ بات بالکل درست ہے، ہمارے یہاں گرنتھ میں تبدیلی ہوئی ہے، اور یہ جو ہمارے اسلام گرو تھے انہوں نے تبدیلی کی تھی، اور 15ویں آدمی جو حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ، شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے 15ویں خلیفہ، یعنی 15 پشتوں کے بعد
ایک مقام پہ پہنچ کے ہمارے گرو آپ کے حضرت سے ملے تھے اور اس وقت انہوں نے یہ تبدیلیاں کی تھیں، آپ یہ سچ کہتے ہیں۔ اب دیکھو یہ کتاب مشکل سے 400 سال 500 سال پرانی ہے، 15ویں 16ویں صدی کی کتاب ہے، لیکن ہے وہ مذہبی کتاب، لیکن تحریف ہوگی۔ قرآن کا ایک گھنٹہ بھی ایسا نہیں آیا جب اللہ کی طرف سے عبادت اٹھ گئی ہو یا انسانوں نے امت میں عبادت چھوڑ دی ہو اور ان کے اس ایک گھنٹے میں قرآن نہیں تھا، تو ایک عقیدہ مسلسل چلا آتا ہے۔ تو اسلام کی یہ خوبی نہیں کہ کوئی نیا دین ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے آخری دین اس کو قرار دے دیا۔ اسی لیے اس نے صاف کہا کہ قیامت میں جو چیز قبول ہوگی تم سے ہم مطالبہ کریں گے وہ اسلام کا ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی شریعت اس کام کو اس لیے روک دیتی ہے کہ اگر اس کی اجازت دے دی گئی تو دین کچھ کا کچھ ہو جائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے دیکھیے وجود و حرج۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حرج کو ہٹانے کے لیے اس کا وجود ہوتا ہے۔ فقوله صلی اللہ علیہ وسلم اولکم ثوبان، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی کے پاس 2 کپڑے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو لکھ رہے ہیں یہ بالکل ایک حدیث کا کوئی ایک ٹکڑا لکھ دیتے ہیں، جملہ لکھ دیتے ہیں۔ اب جب تک آدمی نے پوری حدیث نہ پڑھی ہوئی ہو تب تک پتہ نہیں چلتا کہ کہاں اب آیا ہے، کیا تم نے تحریف کے لیے 2 ٹکڑے ہیں۔ اس کی بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ کیا ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ ثابت ہے کہ آپ نے ایک بڑی چادر اوڑھ کے نماز پڑھی۔ صحابہ کے اللہ سے بہت سے ثابت ہے، کچھ لوگوں کو جس پہ اعتراض تھا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کپڑے اپنے لٹکا دیے کھنڈی پر اور ایک چادر باندھ کے انہوں نے نماز پڑھی۔ تو جو ان کے شاگرد آئے انہیں اعتراض تھا، انہوں نے کہا حضرت کہ کیا آپ نے کیا، کپڑے تو آپ کے لٹکے میں اور آپ نے ایک چادر میں نماز پڑھ لی۔ تو انہوں نے کہا جورانی الحمد یہ اس لیے کیا ہے کہ کسی بے وقوف کو میں یہ سمجھاؤں کہ ہم سے ایک دور ایسا گزرا ہے کہ کپڑے بھی اثر نہیں ہوتے تھے، کپڑوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، تو ایک ہی چادر میں لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ کیا 2 کپڑے ضروری نہیں ہیں؟ آپ علی کلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر آدمی کے پاس 2 کپڑے 2 چادریں؟ اتنی قلت تھی کپڑوں کی کہ یہ یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے، جن احادیث میں یہ آئے جملے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی پیچھے اور مرد آگے کھڑے ہوتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ عورتوں اس وقت اپنے سر اٹھاؤ سکتے تھے جب مرد اٹھ جایا کریں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک ہی کپڑا باندھا ہوا ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی کپڑا ہی نہیں تھا۔ یہ تو بہت بعد میں جب معاذ رضی اللہ عنہ یمن گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے پہ انہیں امیر مقرر کیا، تو انہوں نے زکوٰۃ کے کپڑے جمع کیے اور لوگوں سے کہا کہ زکوٰۃ دو، انہوں نے اپنے کپڑے دیے اور انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں کپڑوں کی ضرورت ہے، اور پھر انہوں نے بھجوائے ہیں تو وہاں جا کر کچھ حالات ٹھیک ہوئے یا خیبر سے بات ٹھیک ہوئے، مگر نہ کپڑے بھی اس نے کہاں سے وقوله صلی اللہ وقوله تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ یہ کہنا کہ علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا کہ تم میں سے کچھ لوگ خیانت کا ارادہ کر رہے تھے، فتاب علیکم وعفا عنکم، سو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، تمہاری طرف رجوع فرمایا، وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر کیا۔ یہ ہے تھوڑی سی مشکل بات، اور مشکل بات اس طرح سے ہے کہ شاہ صاحب بات کر رہے ہیں اصل میں کہ دین جو ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، تو اگر اس آسانی کی اجازت نہ دے شریعت تو لوگ تشدد اور مبالغے میں کہیں سے کہیں چلے جائیں۔ اسی لیے اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ فتویٰ جس چیز کا نام ہے وہ ہمیشہ منیمم ریٹ سے دیا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں میں کس بات میں سہولت ہے، اگر وہ بنیادی طور پہ شریعت کے کسی اصول سے ٹکراتی نہیں ہے تو ہم اس کی اجازت دے دیں۔ فقہا یہی لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے ان الفاظ میں کہا۔ اسی لیے ثقافت کی جب بحث آتی ہے کہ اسلام کی ثقافت کیا ہے، تو کہا کہتے ہیں کہ تم ثقافتی طور پر ہر علاقے کی رسومات کو دیکھو، ان رسومات میں کہیں بھی کوئی رسم شرک کی ہے، کہیں کوئی ایسی رسم ہے جو دین میں تعلیم پیدا کرتی ہے، کہیں کوئی ایسی رسم ہے جو براہ راست دین سے ٹکراتی ہے، تو تم اس کی نفی کر دو، اور یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جو پبلک کی اپنی رسومات ہیں اور دین کا اس میں کچھ حرج نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، جائز ہے، اجازت ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہندوستان میں بڑا مسئلہ آیا،
کہ شادیوں سے پہلے بچیوں کو لڑکیوں کو مائیوں بٹھا دیتے ہیں، مائیاں جمع ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے اس وقت جو مفتی تھے حتیٰ کہ خانوی نبر اللہ مقتدو نے ان کا یہ شریعت کسی بات کا نہیں ٹکرا کی جائز ہے، جس میں کون سی ایسی بات؟ پتنگ بازی کا مسئلہ ہے کہ پتنگ اڑانے چاہیے، یعنی مفتیوں نے کہا کہ اگر اس کا وقت ضائع نہ ہو اور اپنی تفریح کے لیے اپنی کھیل کود کے لیے بچہ ایسا سامان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی اور مفسدہ کوئی اور چیز اس کے ساتھ نہ مل جائے۔ شریعت نے ان چیزوں کو منع نہیں کیا۔ تو کہیں کی بھی ثقافت، یہ کہیں کہ اسلام کی اپنی ثقافت کیا ہے یا ثقافتی طور پر اس نے لوگوں کو پابند کیا ہے، تو ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کے لیے شریعت نے اصول دے دیے ہیں، باقی لوگ ان اصولوں کے اندر رہ کے جو مرضی کریں۔ مسجد کے اصول دے دیے کہ مسجد قبلہ رخ ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، صفیں ہونی چاہیے، یہ چیز زمین وقت کی ہونی چاہیے، مال حرام کا لگنا چاہیے۔ اب مسجد میں 10 مینارے بناؤ یا 1 مینارہ بناؤ، محراب ہر منزل میں رکھیں یا نہ رکھیں، چونے گالے سے بنے یا کس چیز سے بنے، شریعت اس سے بحث نہیں کرتی، وہ کہتی ہے یہ تمہارے اپنے مسائل، یہ تم علاقے کے اعتبار سے طے کرو کہ ایسی مسجد بننی چاہیے۔ اسی لیے فقہا نے اس ایک مثال کو اگر آپ دیکھیں تو فقہا نے لکھا ہے مثال میں، وہ کہتے ہیں کہ مسجد ہمیشہ ایسی بننی چاہیے جیسی قطب و جوار کی آبادی۔ یہ اصول امام ترقی رحمۃ اللہ نے بیان کیا، اور اس اصول کو آپ یوں سمجھیں کہ مسجد میں اے سی لگوانے اور ساری آبادی ارد گرد کچی ہے، مسجد اتنی شاندار بنا دی، کچی آبادی ہے، بچے بڑے لکھتے نہیں ہیں، لوگ مزدوری کرتے ہیں، نہیں کرتے، بھیک مانگتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور مسجد وہاں کارپیٹ بچھا دیے، اے سی لگوا دیے۔ اب سب سے پہلے وہ مسجد سونے والوں کی آواز کا بن جائے گی، سب سے پہلے وہ مسجد خراب ہوگی، لوگ آئیں گے وہاں آرام کریں گے۔ تو منع کیا ہم کا جس طرح کی بستی ہے نا ویسی ہی مسجد بناؤ۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو ہر آدمی کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، اب وہ مسجد میں آتا ہے بچہ، وہ کہتا ہے کیا مصیبت ہے، اتنی گرمی میں 15 منٹ ٹھہرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، بڑی مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کو گھروں میں یہ سہولتیں میسر ہیں، مسجد میں بھی وہی سہولت میسر ہونی چاہیے تاکہ عبادت میں بھی اس کا جی لگے اور نماز آسانی سے پڑھ سکے۔ گھر میں کالوں بھی استعمال ہوتے ہیں، مسجد میں بھی۔ وہ کہتے ہیں الغرض یہ کہ جتنی بھی قرب و جوار کی آبادی ہے اس کے مطابق اس طرح کی مسجد ہونی چاہیے۔ تو شریعت لوگوں کے لیے سہولتوں کو پیدا کرتی ہے کہ کسی طرح وہ عمل کریں، اور اصول متعین کر دیتی ہے کہ ثقافت میں یہ اصول ہیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہوئی کہ کپڑوں کی بات آ گئی کہ کپڑے 2، 3، 4 کتنے پہنے، کیا نماز میں موزے بھی پہنے گا، کیا نماز میں سر کو بھی ڈھانپے گا، کیا 2 چادریں ہونی چاہیے، کیا 2 کپڑے ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیمم ریٹ پہ فتویٰ کیا، آپ نے فرمایا 1 چادر بھی ہو تو نماز پڑھو، بچے کا۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک اور بات یہاں پر آئی، اور وہ یہ کہ پہلے زمانے میں روزہ ایسا ہوتا تھا کہ روزہ دن کا بھی ہوتا تھا، رات کا بھی ہوتا تھا، یعنی صبح سحری میں کچھ کھا لیا، اس کے بعد افطار میں، اور افطار کے بعد سے بس پھر اس کے بعد آئے نماز پڑھی اور صبح تک پھر روزہ ہوتا تھا۔ رات کو کوئی آدمی واپس جا کے اپنے گھر میں کھا نہیں سکتا تھا، اپنی بیوی سے کچھ تعلق قائم نہیں کر سکتا تھا، ایسا روزہ ہوتا۔ تو وہ پورے کا پورا ایک دن اور ایک رات لوگوں کو ایسے گزارنا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر اجازت نازل کی، اور اللہ نے کہا علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم۔ اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں۔ پہلے ہم وہ ترجمہ بتاتے ہیں جس پر اعتراض ہوتا بھی ہے، اور جو اعتراض کرتے ہیں وہ بالکل صحیح اعتراض کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، اللہ نے جان لیا اے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہ تم اپنی جان میں خیانت کرتے تھے، تم خیانت کے مرتکب ہوتے تھے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر کیا اور اللہ نے معاف کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رات کو روزے کی پابندیاں خاص طور پہ بیوی کے متعلق اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، اور چوری چھپے یہ کام ہوتے تھے۔ اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہاں پر تنبیہ فرمائی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، اکا دکا واقعات کی نفی نہیں کرتے، اس لیے کہ معاشرہ تھا، ہزاروں سینکڑوں آدمی تھے، تو ایک آدھ واقعہ اگر ایسا ہو گیا، 2-4 واقعات ایسے ہو گئے تو وہ ٹھیک ہے، ایک الگ بات ہے، مگر مجموعی اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مزاج یہ نہیں تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے اس کا ترجمہ ایسے کیا ہے، وہاں پر پہنچ کے اہل تشریح نے اعتراض کیا ہے
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لو قرآن سے خود ثابت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ خائن سے خیانت کرتے تھے، ایک روزہ تو وہ رکھ نہیں سکے، اور تم کہتے ہو کہ خلافت میں انہوں نے غصب نہیں کیا، یہ بات نہیں کی۔ یہ ساری غلط فہمی اس سے پیدا ہوتی ہے کہ تب قانون کا لفظ آ گیا ہے، اور یہ مشکل ہے جس کا ذرا سا سمجھنا ہوتا اصل میں یہ ہے عربی زبان میں کہ ایک ہی مادے کے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں جہاں بھی عربی میں جیم اور دو نون جمع ہو جائیں گے وہاں چھپنے کا معنی آ جائے گا۔ عربیت میں زبانوں میں بہترین زبان ہے، کمال کی زبان ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلنے سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اب جیم اور دو نون آپ جہاں بھی دیکھیں گے اس میں پوشیدگی کا مفہوم آ جائے گا۔ ویسے ایک مثال دے دیں، مثلاً جن ہے اس میں بھی پوشیدگی کا مفہوم آ گیا، جنت ہے کیونکہ انسانوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہے، اس میں بھی پوشیدگی کا مفہوم آ گیا، جنون پاگل پن دیوانگی کیونکہ اس میں عقل چھپ جاتی ہے۔ جتنے الفاظ آپ اس روٹ کے دیکھتے چلے جائیں ہر جگہ جہاں جیم اور دو نون آ جائیں گے وہاں چھپنے کا مفہوم آ جائے گا۔ تو ایک ایک حرف سے عربوں کیا فرق پڑ جاتا تھا۔ تو ایک ہی مادے کے مختلف الفاظ جو ہیں، آپ دیکھیے مثلا عالم الغیب، اللہ تعالیٰ کے جلدی قرآن میں آئے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، اور علام الغیوب ہے وہی عالم اور غیب، اور جہاں پر وہ دونوں لفظ ہیں لیکن ہائر ڈگری میں چلے گئے، علام الغیوب، ہر ایک چھپی بات کا علام بہت جاننے والا ہے۔ عام طور پہ زندگی میں کہتے ہیں فلاں عالم دین ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ علامہ ہے، تو اس سے بھی بڑا درجہ ہو گیا نا کہ علامہ ہے بہت پڑھا لکھا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طاہرین، حدیث میں آیا طاہرین کا لفظ کہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تقویٰ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو تقویٰ ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والے، حالانکہ طاہر توبہ کرنے والا اور تقویٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والا، اس میں مبالغہ کا صیغہ آ گیا۔ اسی طرح طاہرین متطہرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایام کا ذکر چل رہا ہے، خواتین کے جو ایام ہیں ان کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پاک ہو جائے، اور پھر فرمایا وہ خوب پاک ہو جائے۔ دونوں ایک ہی جگہ پر دو لفظ اللہ نے مختلف استعمال کیے۔ کیوں قرآن کریم نے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب وہ پاک ہو جائیں یعنی ان کی اصل مدت پوری ہو جائے، 10 دن 10 راتیں جتنی بھی مدت اس کی ہے وہ پوری ہو جائے، تو اب اس کے قریب جانا تمہارے لیے جائز ہو گیا۔ لیکن پھر فرمایا کہ جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو اب ان کے پاس جب اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں اگر وقفہ آ گیا، فرض کر لیجیے کسی وجہ سے شوہر کو یہ ضرورت پیش آ گئی اور اس نے ابھی نہایا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی آخری حد اگر وقت کی پوری ہو گئی ہے تو تم اس کے قریب جا سکتے ہو۔ ہاں البتہ جب وہ خوب پاک ہو جائے تو پھر تو تم سے ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ تو ایک حد سے خدا نے قرآن کریم میں فرق رکھا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، آدمی کے لیے وہ ہے ما کسبت جو کچھ کے اس آدمی نے کیا یعنی نیکی کا کام، وعلیہا اس پر وبال پڑے گا، ما اکتسبت جو اس نے اپنے قصد اور ارادے سے کیا، یعنی وہ گناہ جو اس کے قصد اور ارادے سے نہیں ہوئے، بے اختیار میں ہو گئے، اللہ نے کہا میں اس طرف سے معافی۔ اور کبھی ایک آدمی جا رہا ہے، وی سی آر ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے، ویگن کے بس سے سفر کر رہا ہے، اس کے بس میں نہیں ہے اسے سفر کرنا، تو اللہ نے اس کے لیے کوئی گناہ بھی نہیں رکھا۔ اور ایک آدمی کے بس میں ہے ختم کرنا اور پھر نہ کرے اس انسان کے لیے گناہ ہے، ٹھیک ہے ہر سے فرق پڑ جاتا ہے۔ یہاں جو لفظ آیا نا قانون، اس پہ ساری بحث کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خیانت کرتے تھے، لوگوں نے غلطی یہ کی ہے کہ اس کا ترجمہ جو سمجھیں کہ خیانت کے لیے عربی میں لفظ ہوتا ہے یقولون، وہ خیانت کرتے ہیں، اور جہاں یہ مادہ آتا ہے اختیان سے، اختیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ خیانت کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو ارتکاب فعل اور ارادہ گناہ دونوں میں فرق ہے، ارتکاب اور ارادے میں فرق ہے۔ ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دے گا، نہیں قتل کیا، دنیا کا شریعت کا کوئی قانون اسے قاتل قرار نہیں دے سکتا، ارادہ اس نے کیا لیکن اس نے اس کو عمل نہیں بنایا۔ تو یہاں پر ترجمہ یہ بنے گا کہ علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم لوگ اس فعل کا ارادہ کرتے تھے، اس خیانت کا ارادہ کرتے تھے،
تو ارادہ ہو جانا، کسی انسان کے فطریت میں آنا کہ کاش یہ پابندی نہ ہوتی اور ہم لوگ زندگی ذرا زیادہ سہولت سے بسر کر سکتے، کوئی منع نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ہٹا دیا اس پابندی کو۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو شریعت جو تبدیلی کرتی ہے احکامات میں، اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی سہل کی جائے، لوگوں کی زندگی آسان کی جائے، اور یہی چیز اس کی تعریف احادیث سے ہوتی ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لوگوں کو رعایتیں دیتے رہے۔ مثلاً حدیث میں یہ آیا روزے کے باب میں، ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے ایسی حرکت ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم 60 روزے رکھو۔ ان کا اللہ کے رسول میں تو اتنا نہیں کر سکتا، میرے سے تو ایک دن صبر نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اتنا صدقہ کر دو۔ انہوں نے مدینہ منورہ کے پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ما بین لابتیہا، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ غریب آدمی کون ہے، میں کہاں سے صدقہ کر دوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدقے کی چیزیں آئیں، تو آپ نے فرمایا کہ لو میری طرف سے اور جاؤ صدقہ کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میں استعمال نہ کر لوں، میں تو خود اس کا محتاج ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو استعمال کر لے، تو یہ سب چیزیں اسی لیے ہیں کہ لوگوں کی زندگی کو آسان کیا جائے کہ کیسے۔ مسند احمد میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک کے پاس چھوڑ گئے کہ اونٹنی اپنی، اور انہوں نے کہا کہ میرا جانور ہے تم رکھنا اور میں واپس آ کے لے لوں، اور وہ سال بھر نہیں آئے اور وہ اونٹنی بیمار ہو گئی، حتیٰ کہ اس کے مرنے کا جب وقت آیا تو جو صحابی رضی اللہ عنہ تھے بڑے متقی انسان، بڑے خدا کا خوف اور تقویٰ تھا انہیں، تو ان کی بیوی نے کہا کہ اسے ذبح کر لو، کیا فائدہ، مر جائے گی، تو ذبح کر لو گے تو اس کا گوشت، اس کی کھال وغیرہ ہمارے کام آ جائیں گے۔ ان کا میں اس میں دخل نہیں دے سکتا، بالکل ایسے نہیں ہو سکتا، یہ تو امانت وہ چھوڑ کے گیا تھا، میں اس کی امانت کو کیسے ذبح کر سکتا، حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ اب ان کی اہلیہ میں لے کے آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ اونٹنی تو مر گئی، کیا ہم اس کی چربی استعمال کر سکتے ہیں، اور ہماری معاشی طور پر یہ حالات ہیں، ہم کتنے محتاج ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور انہوں نے اس مردار اونٹنی کی چربی نکالی اور 1 یا 1.5 سال تک اس چربی کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ حالات کی وجہ سے جو فتوے بدلتے ہیں اور حالات کی وجہ سے جو تنگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اسی لیے مفتی کی اور قاضی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حالات کو دیکھے اور لوگوں کے لیے سہولت کے راستے بتائے، اور سہولت کی تجویز دے، اتنا بھی نہ ہو کہ سرے سے دین سے ہی معاذ اللہ نکال دے اور اپنی خواہش کے مطابق فتوے دے، لیکن اتنی سختی بھی نہیں ہونی چاہیے، درمیان میں رہے اور لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت کے راستے پیدا کرتے رہے۔ ہمارے صاحب کہتے تھے کہ تمہارا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ تم یہ چیز کہو کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے، جب تم حرام کہو تو اسے یہ بھی بتانا کہ اس کے جائز راستے کون سے ہو سکتے ہیں، جائز طریقے کون سے ہو سکتے ہیں، تاکہ لوگ تنگی میں نہ پڑ جائیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی یہ مثال۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وبینہ فی بعض المواضع، اور بعض مواقع پر ایسے بھی ہوا ہے شریعت نے کہ اسرار الترغیب والترغیب، شریعت کسی کام سے منع کرتی ہے، یہ حکم دیتی ہے تو اس لیے کہ لوگوں کو شریعت کے اتباع میں رغبت پیدا ہو، یا یہ کہ وہ خدا کی نافرمانی سے بچے۔ وراجعوا الصحابة في المواضع المشتبهة فكيف شبهتهم ورد الامر الى اصله، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایسے موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا اور آپ نے ان کے شبہات کو دور کیا اور معاملہ جو اصل کی طرف تھا اس کو لوٹایا۔ اس فکرے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شریعت کے احکامات کو بتا دیتے تو کبھی کبھی ساتھ وجہ بھی بتا دیتے، وجہ بتا دیتے تھے تاکہ عقل میں آئے، دماغ میں آ جائے یہ گناہ اس لیے نہیں کرنا، یہ نیکی اس لیے کرنی ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ نقصان۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اشکال پیش آتا تھا، مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ یہ کام کرو، ان کے ذہن میں آتا تھا کیوں کام کریں، اس میں کیا فائدہ ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس مقصد کے لیے وہ حاضر ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اور آپ ان کے شبہات کو دور کرتے تھے، کہ بہت بڑا احسان ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے ایسے ایسے سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے ہیں کہ اگر وہ حل نہ ہو جاتے تو پھر امت کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان اللہ کے بندوں نے سوالات کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حل کیا۔ اس کی پہلی مثال انہوں نے دی، مثالیں تو انہوں نے اس کی دی ہیں 6، لیکن اس میں سے 2 مثالیں بتا انداز کرتے ہیں ان کی۔
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلواته فی بیتہ علی صلاته فی بیتہ، آدمی کی وہ نماز جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے وہ اس کے مقابلے میں جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ نماز زیادہ اس انسان کو ثواب دلاتی ہے. بس صلاتے ہی فیسو پہ ہی، اور مارکیٹ میں جو نماز پڑھتا ہے اپنی زبان سے کم و 20 درجہ 25 درجے بڑھ جاتی ہے. اور ظاہر اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اذا توضا، جب وضو کرتا ہے وہ احسن الوضو، اور وضو کو اچھی طرح کرتا ہے، ثم اتى المسجد، اور پھر وہ مسجد آتا ہے، لا يريد الا الصلاۃ، اور وہ نماز کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہتا. اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چند ایک الفاظ لکھ کے اصل حدیث بھی بیان کی. یہ کہ کتاب کو پڑھنا یا پڑھانا یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال تھا جو انہوں نے کی ہے، اور خیال ان کا یہی ہوگا کہ بس اتنی حدیث بھی کافی، آگے لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو حدیث لائے ہیں مشکات وغیرہ میں آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی بنیاد یہ تھی اس کی کہ بھئی نماز ہی پڑھنی ہے نا، ضرورت کیا ہے مسجد میں جانے کی؟ کوئی آدمی گھر میں پڑھ لیتا ہے، کوئی اپنی دکانداری میں دکان میں پڑھ لیتا ہے، تو آپ کو مسجد میں ہی جمع ہونے کی کیوں ضرورت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشکال کا جواب دیا، اور آپ نے فرمایا تم جب اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہو اور تم جب اپنی دکانداری میں دکان میں نماز پڑھ لیتے ہو، جب تم مسجد میں جاؤ گے تو اس کے فائدے ہیں، اور آپ نے فرمایا وہ 25 گنا تمہارے ثواب کو بڑھا دے گی. یہ شبے کا حل ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی. اس شبے کا کیا اگر نماز بھی پڑھنی ہے تو ایک مخصوص جگہ پہ جانا ہے. فرمایا کہ دیکھو تمہیں اس کا فائدہ یہ پہنچے گا کہ 25 گنا بڑھ جاؤ گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کوئی انسان وضو کرتا ہے، بہت اچھا وضو کرتا ہے، پھر مسجد آتا ہے، اور مسجد آنے میں سوائے نماز کے اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی، آگے نظر چھوڑ کے آگے یہ آتا ہے کہ اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی تو وہ جب تک مسجد میں رہتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں رہتا ہے. اور دوسری جگہ آیا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس پہ رحمت نازل فرما، اور اس انسان کو اے خدا صلی علیہ اس پہ برکت رحمت نازل فرما، اور اللہ اس کی مغفرت فرما. تو دوسری بات یہ بھی بتا دی کہ جب تم مسجد میں آؤ گے، ابھی 2 منٹ ہیں 3 منٹ ہیں، اور پھر تیسری بات بتائی کہ تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو 2 کام ہیں، اگر تم نہیں کرو گے تو جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھے رہو گے اتنی دیر تک فرشتے تمہاری یہ دعا کرتے رہیں گے. ایک تو تمہارا وضو جب تک قائم رہے گا، اور دوسرے فرمایا کہ جب تک تم کسی کو تکلیف نہ دو، یعنی کسی سے لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، کسی انسان کو برا بھلا کہنے لگے، زبان سے ہاتھ سے جب تک تکلیف نہ پہنچائے، فرمایا جب تک یہ 2 کام نہیں ہوں گے اللہ کے فرشتے تمہاری یہ دعا کرتے رہیں گے. تو یہ تمہارے اس سوال کا جواب ہے کہ تم کہتے ہو اکیلے کیوں نہ نماز پڑھ لی جائے. تو دیکھو ان دونوں چیزوں میں یہ فرق پڑ جائے. دوسری مثال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، تم میں سے کوئی آدمی جب اپنی بیوی سے تعلق کو قائم کرتا ہے تو یہ بھی نہیں کیا ہے. قالوا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول یاتی احدنا شہوتہ، ہم میں سے کوئی آدمی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ کام کرے، وہ یکون له فیہا اجر، یہ کیا بات ہوئی کہ اس میں نیکی ملے گی. قال رأیتم لو وضع فی حرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اگر یہی کام وہ حرام کرتا لکان علیہ فی وزر، تمہارا کیا خیال ہے کہ گناہ نہ ہوتا؟ فقط بس ٹھیک ہے ہی ہے، اذا وضع فی حلال کان له اجر، جب وہ جائز کام کرے گا تو اللہ نے اس کے لیے اجر بھی رکھا ہے. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایک اشکال تھا، اور یہ حدیث ہے طویل، مسلم میں آئی ہے، اور مسلم میں اس کے الفاظ زیادہ آئے ہیں، لیکن ہے حدیث میں بہت سی چیزیں جو سمجھنے کی ہیں، اس لیے یہ حدیث پوری پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، اور یہ حدیث مسلم کے علاوہ ابن ماجہ وغیرہ میں بھی آئی ہے کہ ان ناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کچھ لوگ. کون کون تھے؟ ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی اپنی روایت ہے یہ تھے، ایک نسائی کی روایت میں آتا ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے، بعض روایات میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. سارا کو طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جو مالی طور پر متمول نہیں تھے اور پیسے کے معاملے میں کمزور تھے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حال یہی تھا کہ وہ تو خود کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور میری حالت یہ تھی کہ میں گر جاتا تھا بھوک کی وجہ سے، اور عرب علاج کرتے تھے، جو پاگل ہوتا تھا اس کی گردن پہ پاؤں رکھتے تھے، تو لوگ کبھی پاؤں رکھتے تھے، اور میں کہتا تھا کہ خدا کی قسم میں پاگل نہیں ہو گیا، مگر میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، یعنی پاکے کی وجہ سے۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بھی حال ایسا تھا، اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بھی سبب بہت سے حضرات خاص طور پہ اصحاب صفہ یہ حاضر ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ان کا اللہ کے رسول ذهب احد الدثور بالوجود، جن لوگوں کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہے وہ اجر لے کے چلے گئے، یعنی انہیں خدا نے اجر بھی دیا، وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، مختلف نیکی کے کام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یصلون کما نصلی، وہ ایسی ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ویصومون، اور ہم روزے رکھتے ہیں کما نصوم، جیسے کہ ہم روزے رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، جہاں پہنچ کے وہ ہم سے بڑھ گئے ہیں، نماز روزے میں تو برابر ہے، لیکن وہ اپنی ضروریات زندگی سے زائد مال کو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس موقع پر پہنچ کے ہم سے بڑھ گئے، تو اس کا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب، بنیادی بات کیا ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اصول کیا قائم کیا، انہوں نے اصول یہ بتایا کہ دیکھو کوئی حکم جو شریعت دیتی ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال اس پہ آتے تھے اس کی تشریح کر دیتے تھے، تاکہ جس آدمی نے اس حکم کو سنا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے اس کا شعور اور عقل مطمئن ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس انسان کو عقل کے ساتھ سمجھایا جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں آیا کہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ لو کنا نسمع و نعقل، اگر ہم نے سنا ہوتا اللہ کا پیغام اور اپنی عقل سے کام لیا ہوتا، ما كنا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم میں نہ پہنچے ہوتے۔ تو عقل کا بڑا مقام رکھا ہے شریعت نے، لیکن عقل کی بھی ایک حد ہے، اب عقل اس حد سے ہی آگے چل جائے تو پھر ظاہر ہے کہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تقدیر ہے، نبوت کی حقائق ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسانی عقل سے بالا ہوتی ہیں، وہ تو عقل کا میدان ہی نہیں ہے، لیکن فی نفسی ہی اپنی جگہ پر عقل بہت کام کی چیز ہے۔ اسی لیے یہاں پر وہ عقل کی بات فرمائی گئی۔ سوال ہوا کہ اللہ کے رسول کہ جب جنت کے درجات ہیں، پیسے والے لوگ تو لے گئے زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُم مَّا تَتَّقُونَ، کیا ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی اپنی راہ میں صدقہ کرنے کے مواقع رکھے؟ کیا ایسے نہیں ہے؟ تم جو کہتے ہو پیسوں کے ذریعے صدقہ کر گئے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کتنے مواقع۔ نسائی میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک درہم ایک آدمی نے اللہ کی راہ میں دیا، اور اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ آج دو آدمیوں نے خیرات کی، ایک نے 1,00,000 درہم ہماری راہ میں دی اور اس نے ایک دیا ہے، اس کو اس سے زیادہ ثواب دو، لاکھ سے زیادہ اس کو ثواب دو۔ فرشتوں نے عرض کیا اللہ، انہوں نے تو اس نے لاکھ خرچ کیا، اس نے اللہ نے کہا اس کے پاس 1 ہی روپیہ تھا، اس نے اپنا کل مال میری راہ میں دے دیا، اور اس کے پاس زیادہ تھے اس نے نصف دیا، 2 لاکھ تھے 1 لاکھ دیا نا، 50% ہو گیا، اور اس نے 1 ہی دے دیا، کل اس کے پاس تھا ہی یہی، اس لیے اس کے لیے زیادہ اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو پلٹا دیا، آپ نے کہا تم ان کے پیسے کی بات کرتے ہو، وہ صدقہ کرتے ہیں، تم میں سے کون آدمی ایسا ہے جس کے لیے اللہ نے صدقے کا موقع نہیں رکھا؟ ان بكل تسبیحۃ صدقۃ، صدقہ اگر سمجھ لیا جائے کہ کیا چیز ہے تو پھر یہ حدیث آسان ہو جاتی ہے۔ صدقہ اصل میں کہتے ہیں نیکی، بس اتنی سی بات، جس کا عوض اور معاوضہ نہ ملے، اللہ سے ایک الگ بات ہے، لیکن ایسی نیکی کہیں کرنا کہ اس کا معاوضہ نہیں ہے، محض اللہ کے لیے، اللہ جیسے ایک الگ مسئلہ ہے، کسی انسان کو اس کا اجر نہیں لینا، یہ صدقہ ہے۔ صدقہ واجب ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہو گئی، جیسے صدقہ فطر ہو گیا، عشر ہو گیا، خراج ہو گیا، بہت چیزیں، اور ایک ہے صدقہ نفل صدقہ تو بہت وسیع بات ہے کہ آپ نے کسی کی دعوت کر دی، یہ نفلی صدقہ ہے، باپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ چیزیں لے گیا اور انہیں کھلا دی، یہ اس کے لیے صدقہ ہے، شوہر نے بیوی کے کوئی چیز دے دی، بیوی نے شوہر کو کچھ چیز دے دی، یہ سب صدقے کا باب ہے جو بہت طویل ہے،
ہمارے یہاں صدقہ کسی کو کہو نا کہ صدقے کی چیز ہے تو وہ آدمی گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے میں اسے نہیں رکھتا، اور جب کہو گے صدقہ واجب نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ صدقے کا لفظ بدنام ہو گیا۔ صدقہ اصل میں بنیادی طور پہ کہتے ہیں نیکی کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سبحان اللہ کہتے ہو، ہر تسبیح تمہاری پڑھنا یہ صدقہ، یعنی یہ نیکی۔ جب تم سبحان اللہ کہو گے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے تو تم نے یہ نیکی کی۔ وکل تکبیرۃ صدقہ، اور ہر تکبیر جو تم کہتے ہو اللہ اکبر یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نشیب میں جاتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے، اور جب اوپر کی طرف چڑھائی پہ چڑھتے تھے کہیں تو اللہ اکبر کہتے تھے۔ یعنی چڑھائی میں تعصی اور جذبہ اور فخر اور غرور یہ نہ پیدا ہو، بلکہ آدمی کو یہ احساس رہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ احساس رہے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں۔ یہ پورا ایک جملہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا تو کچھ حصہ ہے، مطلب یہ کہ میں سب سے چھوٹا آدمی، سب سے نیچے ہوں۔ اور سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو نشیب کی طرف جا رہے ہیں نا، تو نشیب نیچے اترنا ذرا سا اپنے پہ گرانا محسوس ہوتا ہے کہ نیچے جا رہا ہوں، تو بتایا گیا تم یہ سمجھو تم سب سے نیچے ہو۔ دنیا میں فقط سے غرور سے سر اٹھانے کی بات کسی کے لیے نہیں۔ جب تک کہ موت ایمان پہ نہ آ جائے کوئی آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا، ساری دنیا تعریف کرتی رہے، کبھی بھی اس غرے میں نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی ذہن میں رکھنا لانا بھی نہیں چاہیے کہ لوگ اچھا کہتے ہیں برا کہتے ہیں، برا کہتے ہیں 100 مرتبہ برا کہتے ہیں، بالکل پرواہ نہ کرے۔ ایمان پہ موت اگر آ گئی تو جو مرضی کہتے رہے لوگ، ایمان پہ موت آ گئی تو ساری دنیا مل کے قصیدے پڑھے، کیا فرق پڑا؟ بس ایمان تو لے کے چلا گیا نا۔ اور ایمان پہ موت نہ آئے اور ساری دنیا اگر اچھا کہتی رہے تو پھر کیا فائدہ؟ جہاں منہ لگنا ہے وہاں دیکھیے کہ کیا قدر و قیمت ہے۔ شوہر پوچھتا نہیں بیوی کو اور ساری دنیا بیوی کی تعریف کرے تو اس تعریف کو کیا آگ میں چھونکنا ہے؟ جس سے غرض ہے اس کے ساتھ دیکھے کیسا تعلق ہے۔ کسی طرح لوگ اچھا کہیں برا کہیں، لینا کیا ہے؟ یہ بہت بڑا مرض انسان کے نفس کو لگ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس غصے میں کبھی نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی۔ اسی لیے شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ عنہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کی بات کو اونٹ کی گندگی کے برابر نہ سمجھے، یعنی اتنی بھی وہ فرق نہ دے، بالکل کسی چکر میں پڑے ہی نہیں۔ لوگ اچھا کہتے ہیں برا کہتے ہیں، اپنے کام سے کام کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ نکتب ما قدموا و آثارہم، ہم لوگوں کے وہ اعمال لکھتے ہیں جو لوگوں نے آگے ہمارے پاس بھیجے ہیں، اور جو لوگ اپنے پیچھے اعمال چھوڑ کے جائیں گے تو اپنے کام سے غرض رکھے کہ میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ نے اسے لکھ لینا ہے، اور جو آگے میں نے بھیجا ہے خدا نے اس سے بھی لکھ لینا ہے۔ آج سے فرض کر لو 1000 سال پہلے کوئی آدمی مر گیا، اب اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، لوگ اسے برا کہتے تھے، تہمت لگاتے تھے، کیا کچھ کرتے تھے، کوئی تاریخ نے محفوظ نہیں رکھا، لیکن اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اور لوگ اچھا کہتے تھے، کیا کیا قدم و حشم تھے، کیا کیا چیزیں بھی، مر گیا بس پہنچ گیا اللہ کے یہاں، اپنے اعمال کا جواب دے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، اور جب تم الحمدللہ کہتے ہو، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہو، دیکھو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، اور ہر مرتبہ تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو یہ صدقہ ہے، نیکی ہے، اور بہت بڑی نیکی۔ حقیقت میں لا الہ الا اللہ جو ہے، اگر کوئی آدمی شعوری طور پر اس کا اقرار کر لے اور 2 چیزیں اللہ کی مخلوق سے قطع کر دے، بالکل ختم کر دے، اور مٹی میں دبا کے 2 چیزوں کو 4 رکعتیں جنازے کی پڑھائے، 4 تکبیریں چھوڑ 10 تکبیریں کیا ہے، 2 چیزوں کا قطعاً اللہ کی مخلوق سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، پھر وہ لا الہ الا اللہ جو کہتا ہے کمال کی چیز ہے، غضب کی چیز ہے۔ ایک خوف قطعاً اللہ کی مخلوق سے نہ ڈرے، کل کیا ہو جائے گا، یہ میرا کیا بگاڑ دے گا، اس نے ایسے کر دی، کچھ پرواہ نہ کرے، بالکل احتیاط الگ بات ہے، آدمی سوچے اور عقل سے کام لے، لیکن خوف لوگوں کا مٹانا چاہیے اور امید لوگوں سے مٹا دینی چاہیے کہ یہ اچھا کر دے گا، یہ ایسے کر دے گا، یہ میرے حق میں سے کچھ بھی نہیں صحیح۔
خوف اور امید دونوں کا تعلق اللہ سے باندھ لے اور لوگوں سے بالکل ختم کر دے. جب خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، امید بھی ختم ہو جاتی ہے لوگوں سے، تو پھر اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی. کوئی اچھا کہتا ہے کہ برا کہتا ہے، وہ کہتا ہے اپنا کام کرو، میں اپنے کام میں مصروف ہوں. یہی ہے وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ، ہر ایک لا الہ الا اللہ یہ صدقہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، اور امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا یہ صدقہ ہے. وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، اور لوگوں کو برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ 4 جملے بتائے صدقے کے، اور اس کے بعد لوگوں کو نیکی کے کام کا کہنا اور برائی سے روکنا اس کو بھی صدقہ شمار کیا. یہ ان 4 جملوں سے بڑی نیکی، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ نفلی نیکی ہے نا، نفل ہے کوئی آدمی کرتا ہے. اور امر بالمعروف نیکی کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو برائی سے روکنا یہ فرض کفایہ ہے، اور بعض اوقات فرض عین ہو جاتا ہے. تبلیغ، نفس تبلیغ کہ لوگوں تک اچھی بات پہنچانا یہ فرض ہے، اور اس کے بعد آگے اس کے ذرائع کیا ہیں وہ فرض کفایہ. ایک آدمی تحریر کے ذریعے بات پہنچاتا ہے، ایک تقریر کے ذریعے بات پہنچاتا ہے، ایک ریڈیو پہ آتا ہے، ایک اللہ کے نام کو لے کر لوگوں کے پاس سے آتا ہے، انہیں سکھاتا ہے. یہ سب مختلف ذرائع ہیں. بنیادی طور پر تبلیغ فرض ہے. جب وہ فرض عین ہے بنیادی طور پر، اس کے ذرائع یعنی زبان سے کسی کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ ایک چیز، ایک طریقہ بن گیا. یہ ہو گیا فرض کفایہ. تو فرض کفایہ نفل سے افضل. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جو ذکر بتائے ہیں، ان سے بڑی چیز یہ ہے کہ کسی بچے کو، بڑے کو، کسی کو نیکی کی کوئی بات سکھا دی ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، وہ اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، یہ صدقہ ہے نیکی. کسی بچے کو کہہ دیا کہ سگریٹ نہیں پیا کرتے، بری بات ہے. بچہ سگریٹ پیے آئندہ کو یا چھوڑ دے، اس نے اپنا فرض پورا کر لیا، اس کو اللہ نے نیکی دے دی. ایک آدمی نے برائی دیکھی، اس سے منع کر دی. کسی کو کہہ دیا نماز پڑھتے ہیں، بیٹے چلیے نماز پڑھیے، یہ اس نے کہہ دیا آگے کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اس کا اپنا معاملہ ہے. اس آدمی نے اللہ کے ہاتھ سے اجر کما لیا. وقیب صدقہ. یہ جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے حدیث کے لیے اب وہ آئیے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی سے جب تعلق قائم کرتا ہے تو یہ بھی نیکی ہے. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، اور انہوں نے کہا کہ آیاتی احدنا شہوتہ فیکون لہ فیہا اجر. ہم میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہی کام کرتا ہے، تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ اس انسان کو نیکی ہے؟ بڑے تعجب کی بات تھی نا کہ اس کے لیے اس سے بھی نیکی لکھی جائے گی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مباح کام جب آدمی صحیح نیت سے کرے تو وہ عبادت بن جاتی. شریعت نے درجات مقرر کیے ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، مباح چیزیں. اور دوسری طرف دیکھ لیں تو حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، پھر مباح چیزیں. یہ جتنا مباحات کا باب ہے، اتنا وسیع میدان ہے کہ محض آدمی کے نیکی نیت کرنے سے یہ نیکی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتی ہے. محض نیت کرنی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ انما الاعمال بالنیات. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پہنچ کے انسان کی نیت مباح کام کو نیکی کے کھاتے میں بھی ڈال سکتی ہے اور برائی کے کھاتے میں بھی ڈال سکتی ہے. ایک آدمی نے دروازہ کھول دیا، دروازہ اس لیے کھول دیا کہ اندر گرمی ہے اور لوگوں کو تازہ ہوا مل جائے. یہ اس کی نیت تھی، دروازہ اس پہ کھول ہے، یہ اس انسان کی اچھی نیت کی، اللہ کے یہاں اس کا اجر پا دے گا. اور ایک دروازہ کھول دیتا ہے تاکہ میں تو جا رہا ہوں نا، باقی لوگ سردی میں چکرتے رہیں، تو اب اس نے دروازہ اس نیت سے جو کھولا ہے تو اس نیت کی وجہ سے اس انسان کے لیے یہ گناہ کیا جائے گا. تو مباح کام تھے. اب ہے تو اصل میں یہ بھی مباح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عبادت بن جائے گی. عبادت کیسے بن جائے گی؟ مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری نظر محفوظ رہے. ایک آدمی دوسری نیت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے تاکہ میرے گھر والے ان کی عزت محفوظ رہے، عورتیں ہیں، خواہشات ہیں، یہ کہیں ناجائز کام مناسب کاموں میں نہ کر جائیں.
ایک اور آدمی اس کی نیت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ممکن ہے اولاد دے اور میری اولاد دنیا میں انسانوں میں اچھے فرد کا اضافہ ہو جائے، میں اس کی اچھی تربیت کر دوں، یہ اس انسان کی نیت کی اور اس کا اسے صدقہ ملے گا، اس کا اسے ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح کسی انسان نے یہ نیت کر لی کہ میں جو میرے اندر حرام کے لیے خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہوں، یہ اس انسان کے لیے صدقہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کا نفس اور شیطان سے اس بات پر ابھارتے ہیں کہ ایک ہی چیز، ایک ہی بیوی، بار بار اس کے قریب جانا، یہ کیا ہے؟ روز نئی سے نئی کوئی چیز ہونی چاہیے معاذ اللہ۔ تو وہ انسان اس بات کو کنٹرول کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں، اللہ نے جتنا حصہ نصیب میرا رکھا ہے بس یہ ٹھیک ہے۔ تو وہ جب اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور نفس سے جو گرانی گزرتی ہے، اس سے بھی اللہ نے صدقہ رکھا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بات ایسی تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح نیت سے اس کو عبادت قرار دیا۔ اور جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اس عمل سے فارغ ہوئے اور آپ نے کہا الحمدللہ۔ تو اب الحمدللہ آپ نے کیوں کہا؟ کچھ شراح کا اس کا خیال کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرح کا نفس پہ جو تقاضا اور بوجھ تھا وہ دور ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اطمینان ہو گیا۔ یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے توفیق دی۔ تو یہ چیز ہے جس کے متعلق اسی لیے اس کے عبادت ہونے کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کی شادی پہ ان پر پانی پھینکا اور پانی چھڑکا کر کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لانا آدھا بسم اللہ و برکت اللہ، اب اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ، اللہ کا نام لینا اور اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ تو اگر یہ صرف مباح کام ہوتا یعنی اس میں ثواب نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اللہ کی تعریف اور اللہ کی برکت اور اللہ کا نام لے کے جانا یہ باتیں نہ کہتے۔ تو اس لیے یہاں پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سوال کرتے تھے، جوابات ملتے تھے تاکہ عقل اور سمجھ میں بات آئے۔ تو دین پر جو عمل کرنا ہے اس کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی سوچ سمجھ کے عمل کرتا ہے تو زیادہ اطمینان ذرا ہو جاتا ہے کہ صرف حکم ہی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کچھ مصلحتیں ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور آپ نے اجر، اگر وہ کوئی حرام کام کرتا تو کیا اسے گناہ نہ ہوتا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول ضرور گناہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا جب حرام سے بچا اور جائز کام کی طرف آیا تو اللہ نے اس میں اس کے لیے نیکی رکھی ہے، یعنی اجر رکھا۔